اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 281 آیات کا مکمل ترجمہ ہم کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 282 کا ترجمہ و تفسیر ہمارا چل رہا ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اے ایمان والو، جب بھی تم کوئی ادھار کا معاملہ کرو ایک مقررہ مدت تک، فاکتبوہ تو اسے لکھ لیا کرو۔ ولیکتب بینکم کاتب، اور چاہیے کہ لکھے تمہارے درمیان ایک لکھنے والا، بالعدل انصاف کے ساتھ، ولا یأب کاتب، اور کاتب لکھنے والا انکار نہ کرے، ان یکتب کہ وہ لکھے، کما علمہ اللہ جیسے کہ اللہ نے اس کو سکھایا ہے، فلیکتب پس چاہیے کہ لکھ دے، ولیملل اور لکھاتا جائے، لکھوائے، املا کروائے۔ یہ یملل جو ہے املا سے ڈکٹیشن دینا۔ الذی وہ جو علیہ اس پر ہو، حق جس پر حق ہو، یعنی جو قرض لے رہا ہے، ولیتق اللہ اور ڈرے اللہ سے، ربہ اپنے رب سے، ولا یبخس منہ اور نہ گھٹائے نہ کم کرے اس میں سے کچھ بھی، شیئن کچھ بھی چیز۔ فإن کان الذی علیہ پس ان اگر کان ہو، الذی وہ جو علیہ اللہ پر ہے، اس حق اس پر، وہ جس پر حق ہو، پھر اگر وہ جس پر حق ہے یعنی جو قرض لینے والا ہے، سفیہن بے وقوف بے عقل، او ضعیفن او یا ضعیفن کمزور، او لا یستطیع او یا لا نہیں، یستطیع استطاعت رکھتا، قدرت رکھتا، وہ بے عقل ہو یا کمزور ہو یا قدرت نہیں رکھتا ہو، یمل کے یمل ہوا وہ لکھوا سکے، وہ لکھوائے، وہ لکھائے، وہ ڈکٹیشن دے سکے، فلیملل پس یملل چاہیے کہ لکھوائے، ولی سرپرست ہو اس کا سرپرست، بالعدل عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ فإن کان الذی علیہ الحق پس اگر وہ جس پر حق ہے، جو قرض لینے والا ہے، وہ سفیہن او ضعیفن او لا یستطیع ان یمل وہ بے عقل ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو، فلیملل ولیہ بالعدل تو چاہیے کہ اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھوائے۔ یہاں تک ہم اس کا ترجمہ کریں گے۔ آگے ہماری تفسیر چل رہی تھی، بات چل رہی تھی کہ جب بھی کوئی ادھار کا معاملہ کیا جائے تو گواہ بنا دیا جائے، آپس میں لکھوانا بھی ہے اور گواہ بھی بنانا ہے۔ لکھوانا ابھی ہم پڑھ چکے کہ لکھوانا، پچھلے سبق میں بات ہماری یہاں تک چلی تھی کہ گواہ بنا لے، لکھوا لے، اگر نہیں کر سکتا ہے، اگر جو ہے واجب نہیں سمجھتا ہے اس بات کو، اللہ کے حکم کو، تو پھر بھی جو امانت جس کے پاس ہے، جو قرض لے رہا، ظاہر ہے جو قرض لے رہا ہے وہ امانت لے رہا ہے، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے جسے امانت دی گئی ہے اسے چاہیے کہ ادا کر دے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ یہ واقعہ چونکہ اگلی امت کا ہے، لیکن تاہم ان کی شریعت ہماری ہی شریعت ہے، جب تک ہماری شریعت پر اسے انکار نہ ہو، جب تک ہماری شریعت کے خلاف نہیں ہوگا تو اس سے دوسری شریعت سے ہم واقعات وغیرہ احکامات لیتے رہیں گے۔ اس واقعے میں جیسے اب ہم بیان کرتے ہیں، لکھت پڑھت کے نہ ہونے اور گواہ مقرر نہ کیے جانے پر شارع علیہ السلام نے انکار نہیں کیا کہ اگر لکھت پڑھت نہیں ہے، گواہ بھی مقرر نہیں ہے، تو دیکھیے کہ مسند میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص نے دوسرے شخص سے 1000 دینار ادھار مانگے۔ اس نے کہا گواہ لاؤ، جواب دیا کہ اللہ کی گواہی کافی ہے۔ کہا ضمانت لاؤ،
جواب دیا اللہ کی ضمانت کافی ہے۔ کہا تو نے سچ کہا۔ ادائیگی کی میعاد مقرر ہو گئی اور اس نے اسے 1000 دینار گن دیے۔ اس نے تری کا سفر کیا، تری یعنی پانی کا سفر، سمندر کا سفر، اور اپنے کام سے فارغ ہوا۔ جب میعاد پوری ہونے کو آئی تو یہ سمندر کے قریب آیا کہ کوئی جہاز کشتی ملے تو اس میں بیٹھ جاؤں اور رقم ادا کر آؤں، لیکن کوئی جہاز نہیں مل سکا۔ جب دیکھا کہ وقت پر نہیں پہنچ سکتا تو اس نے ایک لکڑی لی، اسے بیچ سے کھوکھلی کر لی اور اس میں 1000 دینار رکھ دیے اور ایک پرچہ بھی رکھ دیا۔ پھر منہ کو بند کر دیا اور اللہ سے دعا کی کہ پروردگار تجھے خوب علم ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار قرض لیے، اس نے مجھ سے ضمانت طلب کی، میں نے تجھے ضامن کیا اور وہ اس پر خوش ہو گیا۔ گواہ مانگا، میں نے گواہ بھی تجھی کو رکھا، وہ اس پر بھی خوش ہو گیا۔ اب جب کہ اپنا قرض ادا کر آؤں لیکن کوئی کشتی نہیں ملی، اب میں اس رقم کو تجھے سونپتا ہوں اور سمندر میں ڈال دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ یہ رقم اسے پہنچا دے۔ پھر اس لکڑی کو سمندر میں ڈال دیا اور خود چلا گیا، لیکن پھر بھی کشتی کی تلاش میں رہا کہ مل جائے تو جاؤں۔ یہاں تو یہ ہوا، وہاں جس شخص نے اسے قرض دیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ وقت پورا ہوا اور آج اسے آ جانا چاہیے تھا تو وہ بھی دریا کنارے آن کھڑا ہوا کہ وہ آئے گا اور میری رقم مجھے دے دے گا یا کسی کے ہاتھ بھجوائے گا، مگر جب شام ہونے کو آئی اور کوئی کشتی اس کی طرف سے نہیں آئی تو یہ واپس لوٹا۔ کنارے پر ایک لکڑی دیکھی تو یہ سمجھ کر کہ خالی ہاتھ تو جا ہی رہا ہوں، اس لکڑی کو بھی لے چلوں، پھاڑ کر سکھا لوں گا، جلانے کے کام ہی آ جائے گی۔ گھر پہنچ کر جب اسے چیرتا ہے تو کھنا کھن بجتی ہوئی اشرفیاں نکلتی ہیں، گنتا ہے تو پوری 1000 ہیں۔ وہیں پرچے پر نظر پڑتی ہے، اسے بھی اٹھا کر پڑھ لیتا ہے۔ پھر ایک دن وہی شخص آتا ہے اور 1000 دینار پیش کر کے کہتا ہے یہ لیجئے آپ کی رقم۔ معاف کیجئے گا، میں نے ہر چند کوشش کی کہ وعدہ خلافی نہ ہو، لیکن کشتی کے نہ ملنے کی وجہ سے مجبور ہو گیا اور دیر لگ گئی۔ آج کشتی ملی، آپ کی رقم لے کر حاضر ہوا۔ اس نے پوچھا کیا میری رقم آپ نے بھجوائی بھی ہے؟ اس نے کہا میں کہہ چکا ہوں کہ مجھے کشتی نہ ملی تھی۔ اس نے کہا آپ اپنی رقم لے کر خوش ہو کر چلے جاؤ۔ آپ نے جو رقم لکڑی میں ڈال کر اسے توکل علی اللہ ڈالی تھی اسے اللہ نے مجھ تک پہنچا دیا اور میں نے اپنی رقم پوری وصول پا لی۔ اس حدیث کی سند بالکل صحیح ہے، صحیح بخاری شریف میں 7 جگہ پر یہ حدیث آئی ہے۔ دیکھیے کہ امانت میں جو ہے امانت داری کہ کس قدر ایمانداری کے ساتھ ادا کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس تک پہنچائی۔ نیت کا صاف ہونا، سچا ہونا، کہ اگر کوئی گواہ درمیان میں انسان کو نہیں بنایا جا رہا ہے، لکھت پڑھت نہیں ہوتی ہے، تو انسان کو یہ حکم ہے کہ اپنی امانت جو ہے حقدار تک پہنچا دیجئے، کہ اللہ تعالیٰ پھر اس میں مددگار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کو گواہ بنا کر یہ کام کیا جاتا ہے تو اللہ اس میں ضرور مددگار ہو جاتا ہے، لیکن جب ایسا کام کیا جائے کہ اللہ کو تو گواہ بنا دیا جائے اور دل میں کھوٹ ہو تو پھر پکڑ بھی اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ پھر اب آگے ہم نے پڑھا کہ فرمان ہے کہ لکھنے والا عدل اور حق کے ساتھ لکھے، کتابت میں کسی فریق پر ظلم نہ کرے، ادھر ادھر کچھ کمی بیشی نہ کرے، بلکہ لین دین والے دونوں متفق ہو کر جو لکھوائیں وہی لکھے۔ لکھا پڑھا شخص معاملے کو لکھنے سے انکار نہ کرے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، تجارت کے معاملات ہوتے ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے، کسی تیسرے بندے کو لکھوانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ جب اسے لکھنے کو کہا جائے لکھ دے، جس طرح اللہ کا یہ احسان اس پر ہے کہ اس نے اسے لکھنا سکھایا، اسی طرح جو لکھنا نہ جانتے ہوں ان پر یہ احسان کرے اور ان کے معاملے کو لکھ دیا کرے۔ حدیث میں ہے کہ یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی کام کرنے والے کا ہاتھ بٹا دو، کسی گرے پڑے کا کام کر دو۔
اگر مجھے کوئی ایسا فن ہے یا کوئی ایسی چیز آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر انسان کو آتی ہے. ہر انسان ہر فن مولا نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر ہنر ایک ایک کو بانٹ دیا ہوتا ہے. تو اللہ کا یہ احسان ہے. مجھے اگر کوئی چیز آتی ہے، مجھے کوئی کام آ رہا ہے تو یہ مجھ پر احسان ہے اللہ کا. اور پھر اللہ کا حکم بھی ہے کہ میرے بندے پر یہ احسان کرو جسے یہ کام نہیں آتا ہے. مجھے اگر بٹن لگانا نہیں آتا، میری کسی دوسری بہن کو آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر یہ احسان ہے. کوئی کام نہیں آتا ہے کسی کو تو میں اس کو 7 سر سنانا نہیں شروع کر دوں گی کہ سیکھ کیوں نہیں رہی اور کیوں نہیں آتا ہے، جب مجھے آتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں آتا ہے. ہرگز ہرگز نہیں. اللہ کا یہ حکم ہے کہ اس کا کام کر دو، اور یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہے. سمجھنے کی بات ہے. ہم سمجھتے کم ہیں اور بولتے جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ہیں. اور حدیث میں ہے جو علم کو جان کر پھر اسے چھپائے، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. جو چیز مجھے آ رہی ہے میں کسی کے کام نہیں لا رہی، کسی کے کام میں نہیں لا رہی ہوں، تو اسے یہ چھپانا ہوا. علم صرف سکھانے والا علم، یہ جو میں پڑھا رہی ہوں یہی علم نہیں ہے. ہنر بھی ایک علم ہے جو ایک دوسرے کے کام آ کر کیا جاتا ہے. حضرت مجاہد اور رضی عطا فرماتے ہیں کاتب پر لکھ دینا اس آیت کی روح سے واجب ہے، کہ جب بھی اسے کہا جائے کہ لکھ دو تو وہ نخرے نہیں کرے گا، بلکہ واجب ہے اس کے جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے اور اللہ سے ڈرے، نہ کمی بیشی کرے نہ خیانت کرے. اگر یہ شخص بے سمجھ ہے، اسراف وغیرہ کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، یا کمزور ہے، یعنی بچہ ہے، یا حواس درست نہیں، یا جہالت اور کند ذہنی کی وجہ سے لکھوانا بھی نہیں جانتا، تو جو اس کا والی اور بڑا ہو وہ لکھوائے. معاملات تو ہر شخص کرتے ہیں، ضروری تھوڑی کہ ذہین فطین اور جس کو بولنا آتا ہو وہی معاملات کرتے ہوں، باقی لوگ نہ کرتے ہوں. پھر فرمایا کتابت کے ساتھ شہادت ہونی چاہیے. یہ شہادت والی جو آیت ہے آگے انشاءاللہ ہم اس آیت کو آگے بڑھائیں گے اور پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. کل یہ سبق ہوگا. میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.